السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا. الحدیث الثلاثون، 30ویں حدیث یعنی 30th حدیث ہم اس ایپیسوڈ میں کور کریں گے. یہ حدیث عن ابی ثعلبۃ الخشنی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے کچھ امور فرض کر دیے ہیں. ان اللہ فرض الفرائض، اللہ تعالیٰ نے کچھ امور فرض کر دیے ہیں. فرض کیا ہوتا ہے؟ یہ اصول فقہ میں یہ ہم بات پڑھتے ہیں کہ فرض وہ احکامات ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے حتمی اور لازمی طور پر انسان پر لازم قرار دیے ہیں. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ما امرہ الشارع علی وجہ الالتزام، یعنی التزاماً و حتماً، یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو شارع نے یعنی شریعت نے جس کام کو حتمی طور پر اور لازمی طور پر کرنے کا حکم دیا ہے. البتہ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ فرض یا واجب وہ کام ہوتا ہے کہ ما یصاب فاعلہ، کہ جس کے کرنے والے کو ثواب ملتا ہے اور نہ کرنے والے کو یعنی تارکہ جو ہے وہ یستحق العذاب، کہ جس کے چھوڑ دینے والے کو یا نہ کرنے والے کو عذاب کا مستحق ٹھہرایا جاتا ہے. تو یہ جو ہے وہ حکم ہے فرض کا، یہ فرض کا حکم ہے. فرض کی تعریف یا حد ہم نہیں کہہ سکتے. فرض کی تعریف یہی ہے جو کہ بعض اہل علم نے فرمائی کہ فرض وہ امر یا وہ حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے لازم کیا ہے بندوں پر کہ جو کرنا ہی کرنا ہے. اور یہ حکم ہے، یعنی یہ فرض کا حکم ہے کہ کرنے والے کو ثواب ملے گا اور نہ کرنے والے کو جو ہے وہ گناہ کا مستحق ہوگا. ان اللہ فرض فرائض. اب دوسری بات یہ ہے کہ آیا کہ فرض اور واجب ایک ہی چیز ہے یا اس میں یعنی دونوں مختلف چیزیں ہیں؟ تو جمہور اہل علم کے ہاں فرض اور واجب ایک ہی چیز پر بولا جاتا ہے، یعنی دونوں ایک ہی چیز ہیں. البتہ جو علماء احناف ہیں انہوں نے واجب اور فرض میں تفریق کی ہے، اور وہ اس اعتبار سے کی ہے کہ واجب وہ یعنی فرض وہ ہے، فرض وہ مسئلہ یا وہ حکم ہوتا ہے کہ جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، یعنی قرآن سے صراحتاً ثابت ہو یا حدیث متواترہ سے ثابت ہو. اور جو دلیل قطعی سے ثابت نہیں ہو بلکہ دلیل ظنی سے ثابت ہو جو مسئلہ، وہ واجب ہوگا. تو یہ علماء احناف کا جو ہے وہ موقف ہے. البتہ زیادہ راجح وہی بات ہے جہاں پہ جمہور اصولی جو ہیں وہ جس بات پر گئے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دلیل کا خبر واحد ہونا اس کو ظنی نہیں بناتی، اور دلیل کا متواتر ہونا اس کو قطعی نہیں بناتی، بلکہ دلیل کا تعلق اس سند کے ساتھ ہے، اسناد کے ساتھ. اگرچہ خبر واحد ہے، خبر واحد بھی علم کا فائدہ اور قطعی طور پر فائدہ دے سکتی ہے، اسی طرح متواتر بھی جو ہے وہ علم کا فائدہ دے سکتی ہے. تو علم یا ظن کا فائدہ دینا یہ تواتر اور خبر احد کے ساتھ موقوف نہیں، یعنی خبر احد پر موقوف نہیں ہے، بلکہ خبر احد بھی خبر واحد بھی ویسے ہی حجت ہے انسان پر اور علم کا فائدہ دیتی ہے جیسے کہ یقینی طور پر جو ہے وہ متواتر فائدہ دیتی ہے. اگرچہ یقین کے درجات ہوتے ہیں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ متواتر جو ہے وہ یقین اعلیٰ یقین کا فائدہ دیتی ہے، اور جو خبر واحد ہے اگرچہ وہ بھی یقین کا فائدہ دیتی ہے، وہ علم کا فائدہ دیتی ہے، لیکن متواتر سے کم حیثیت میں. جیسے کہ حدیث میں درجات ہوتے ہیں، ہم یہ بات سب جانتے ہیں کہ حدیث کی صحت میں یعنی ایک ہوتی ہے صحیح لذاتی ہی، صحیح لغیری ہی، حسن لذاتی حسن لغیری، تمام قابل حجت ہیں لیکن مراتب میں فرق ہے. تو بہرحال مقصد یہ جو مراتب یا اس طرح کے ذکر کیے جاتے ہیں وہ اس کے مقاصد کوئی اور ہوتے ہیں. اس کو قابل حجت تو تمام ہی، یعنی ہر روایت چاہے وہ حسن ہو، چاہے وہ متواتر ہو، چاہے وہ خبر احد ہو، تمام روایات جو ہیں وہ قابل حجت ہیں. فلا تضيعوها. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ امور فرض کیے لہٰذا ان کو ضائع نہ کرنا. یہ نہیں کہا ان کو چھوڑنا نہیں، کیونکہ ان کو چھوڑنا جو ہے وہ ضائع کرنا ہی ہے. تو ان کو ضائع نہ کرنا یعنی ان فرائض کو چھوڑ کر، یعنی ان فرائض میں کوتاہی برت کر، یا پھر ان فرائض میں زیادتی کر کے، تو ان کو ضائع نہ کرنا کسی بھی طریقے سے. وحد حدودا فلا تعتدوها. اور اللہ تعالیٰ نے کچھ حدود جو ہیں وہ رکھی ہیں، کچھ حدود متعین کی ہیں، فلا تعتدوها، تو لہٰذا حد سے زیادہ تجاوز نہ کرنا. یہاں حدود سے مراد کیا ہے؟ بعض اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ یہاں پہ حدود سے مراد جو ہیں وہ حدود بمعنی جو سزائیں ہیں جو شریعت نے رکھی ہیں، جو حد رکھی، جیسے کہ کہا جاتا ہے حد الزنا و حد القتل
وحد شرب الخمر، کہ شراب پینے کی حد، زنا کی حد اور قتل کی حد. تو یہ سزائیں ہیں، یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حدود رکھی ہیں، لہٰذا ان میں تجاوز نہ کرنا. لیکن بعض اہل علم نے فرمایا، اور یہ زیادہ معنی زیادہ اس سیاق کے موافق بیٹھتا ہے، اور وہی معنی یہ ہے کہ حد حدوداً کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے احکامات جاری کیے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے. یعنی مثال کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ طلاق کے مسائل کے عوض میں اللہ تعالیٰ نے طلاق کے مسائل ذکر کیے، اور پھر آگے فرمایا کہ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، کہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں لہٰذا ان کو کراس نہیں کرنا. تو یہ حدود ہیں، یعنی یہ وہ حدود ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ باؤنڈریز رکھی ہیں. یعنی آپ نے طلاق دینی ہے تو کس طریقے سے دینی ہے، کیسے دینی ہے اور کیا ہے. تو طلاق کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، اور جیسے اجازت دی ہے جو باؤنڈریز رکھی ہیں انہی میں، یعنی ان حدود کو کراس نہیں کرنا. تو مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ دنیا کمانے کی اجازت دی ہے، شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے، نکاح کی اجازت دی ہے، لیکن اس کی کچھ باؤنڈریز رکھی ہیں کہ دنیا کمانے کی حدود وہاں تک ہے جہاں پر کوئی حرام کمائی نہ ہو یا اللہ کے دین سے غافل نہ کرے. اسی طرح نکاح کی حدود مقرر کی ہیں، جیسے کہ 4 شادیاں، اس سے زیادہ نہیں ہیں ایک وقت پر. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جہاں اجازت دی ہے کچھ کام کرنے کی، وہاں پہ حدود بھی رکھی ہیں. تو یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کی، یعنی کافی اکثر اشیاء کی حدود قائم کی ہیں، اور ان حدود کو جو ہے وہ پامال نہ کیا جائے. وحرم اشیاء، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی چیزیں جن کو حرام بھی قرار دے دیا، یعنی جس سے منع فرمایا کہ وہ نہ کرنا، جیسے کہ زنا ہے، جیسے کہ میوزک ہے اور شرک ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ گالی دینا ہے، لعن طعن کرنا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ شرب خمر ہے یعنی شراب پینا ہے، یہ ساری چیزیں حرام اشیاء میں آتی، محارم میں آتی ہیں. فلا تنتحقوها، لہٰذا ان کا ارتکاب نہ کرنا، یعنی ان حرام اشیاء کا ارتکاب نہ کرنا. وسقط عن اشیاء، اور اللہ تعالیٰ نے کئی چیزوں سے سکوت یعنی خاموشی اختیار کی ہے، یعنی رحمتاً لکم، بطور رحمت، غیر نسیان، بھول کی وجہ سے نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کے احکامات کا ہمیں نہیں بتلایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھولا نہیں ہے نعوذ باللہ، بلکہ یہ رحمت ہے. تو جو مسکوت عنہ، ان چیزوں کو کہتے ہیں جن پر شریعت نے خاموشی اختیار کی ہے، ان چیزوں کو مسکوت عنہ کہتے ہیں. تو ان چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کی وجہ سے خاموشی اختیار کی ہے، غیر نسیان، بغیر بھول کے. فلا تبحثوا عنہا، تو لہذا اس کی کھوج میں نہ لگو، اس کی گہرائیوں میں نہ، اس کی بات ان باتوں کی کھالوں میں نہ اتر جاؤ. اب یہ اس کا تعلق ان مسائل سے نہیں ہے کہ مثال کے طور پر بہت ساری ایسے مسائل ہیں کہ جو شریعت نے جس کا حکم جاری نہیں فرمایا، لیکن ان کے حلال اور حرام کے حکم کو ہم کیسے پہچانتے ہیں؟ یہ اصول فقہ میں پڑھتے ہیں، طرق الدلالہ میں، یعنی عام اور خاص کے ذریعے، مفہوم المخالفہ کے ذریعے، یا فحوى الخطاب کے ذریعے، یا قیاس کے ذریعے. مثال کے طور پر آپ کو مثال سے بات سمجھاتا ہوں تاکہ آسان ہو جائے یہ بات سمجھنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں والدین کے متعلق فرمایا فلا تقل لہما اف، کہ ان کو اف تک بھی نہ کہو. تو قرآن میں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس حدیث کو پڑھ کے کہ قرآن میں والدین کے سامنے اف کہنے سے منع ہے، والدین کو مارنے سے تو منع نہیں ہے. تو لہٰذا والدین کو مارنا گویا کہ مسکوت عنہ ہے، یعنی اس سے خاموشی برتی ہے، اور جس سے خاموشی برتی ہے وہ جو ہے وہ کام کرنا جائز ہے. کوئی شخص اس حدیث کا معنی یہ سمجھ لے تو یہ معنی، یہ فہم جو ہے وہ غلط فہم ہے. کیونکہ اس شریعت نے، یعنی اس حدیث میں نے جو ہے وہ طرق الدلالہ سے نہیں روکا. یعنی بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو شریعت نے قیاساً، یعنی صراحتاً اس کی دلیل نہیں ہے کہ وہ حرام ہے، لیکن ہم قیاس کرتے ہیں. مثال کے طور پر یہ تو ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ شریعت نے جو ہے وہ کہنے کہ یہ جو ڈرگز ہیں، جو سگریٹ ہے یا ڈرگز ہے، ڈرگز کو حرام قرار دیا ہے. شریعت نے صرف جو ہے وہ نشہ والی چیز کو حرام قرار دیا ہے. تو اب یہ ڈرگز جو ہیں یہ مسکوت عنہ میں نہیں آئیں گے، بلکہ ڈرگز کو قیاساً شمار کیا جائے گا، یعنی قیاس کیا جائے گا. کیونکہ شراب میں نشہ ہوتا ہے، خمر ہوتا ہے، لہٰذا ڈرگز میں بھی خمر ہے، تو لہٰذا یہ مسکوت عنہ نہیں ہے، بلکہ یہ قیاس کے ذریعے جو ہے وہ اس پر حرام کیا جائے گا. تو یہاں سے مراد وہ چیزیں ہیں، یعنی اس حدیث سے مراد وہ چیزیں ہیں کہ جو واقعتاً نہ قیاس کے ذریعے، نہ اجماع کے ذریعے، نہ عموم الخطاب کے ذریعے، نہ مفہوم المخالفہ کے ذریعے، یہ ان
تمام طرق دلالہ سے کوئی چیز کا حلال یا حرام ہونا سامنے نہیں آتا تو پھر اس پر یہ حکم لگا جائے گا کہ یہ مسکوت عنہ ہے، یعنی یہ جو ہے وہ چیز ہے جس پر شریعت نے خاموشی برتی ہے، لہٰذا ہمیں جو ہے وہ اس کی کھوج میں پڑھنا نہیں چاہیے، بلکہ یہ جو ہے وہ اللہ کی رحمت اور یہ حلال ہے۔ جیسے کہ ایک شخص نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حج کی ترغیب دلائی تو ایک شخص نے آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہر سال حج کریں؟ اب دیکھیں، ہر سال حج کرنا یہ مسکوت عنہ تھا، یعنی اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی برتی تھی، نہ اس کے بارے میں کوئی حکم جاری فرمایا، تو اب یہ مسکوت عنہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر سال حج کرنا آپ کے اوپر ہے، فرض، یعنی ایک رحمت ہے۔ اب اگر ہر سال حج کرنا فرض ہوتا تو یہ ایک بندوں پر مشکل ہو جاتی۔ تو اب اس شخص نے جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 1-2 مرتبہ سوال کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میں کہہ دیتا ہاں تو فرض ہو جاتا، تو لہٰذا میں ان چیزوں کے بارے میں نہ سوال کرو کہ جن پر میں خاموش ہوں یا جن پر شریعت نے خاموشی اختیار کی ہے۔ تو اب یہ جو حج کا ہر سال کرنا یہ نہ قیاس سے ثابت ہو رہا ہے نہ عموم خطاب سے ثابت ہو رہا ہے، بس یہ ایک اگر جس سے کرنا ہے کرے، لیکن جو دلیل سے ثابت ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ حج ایک دفعہ پوری زندگی میں کرنا فرض ہے۔ اب لہٰذا جو چیز شریعت میں خاموشی برتی ہے اس پر سوالات کرنا جو ہے وہ یہ صحیح نہیں ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اسی لیے بعض اہل علم نے اس متعلق بھی بہت ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے ان مسائل میں پڑھنا جو ابھی تک مسائل پیش ہی نہ آئے امت کو۔ مثال کے طور پر فرضی مسائل، ایسے مسائل جو اسیوم کرنا، جی اگر ایسا ہو گیا تو ایسا ہو گیا تو ایسا، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ اچھا اگر وہ ہو گیا، مثال کے طور پر اگر ایلینز آ گئے، ایلینز کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ یا اس طرح کا یہ ٹیکنالوجی آ گئی، ابھی آئی نہیں، آ گئی تو کیا حکم ہوگا؟ اس طرح کے فرضی مسائل جو ہے نا اہل علم اس یعنی ایڈوانس میں بات کرنے سے پرہیز کیا کرتے ہیں کہ یہ شاید یہ تعنت میں، جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث ہے کہ حلق المتنطعون 3 مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بات کی کھال اکھیڑ دینے والے یا چیزوں کی بلا وجہ تکلف میں پڑنے والے وہ ہلاک ہو گئے، 3 مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ تو لہٰذا زیادہ تکلفانہ انداز میں چیزوں کو فرضی مسائل اسیوم کر کر کے جو ہے وہ فقہ پڑھنا یا اس بارے میں کھوج لگانا، یہ جو ہے وہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں، ایک شخص آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، اب وہ مسئلہ پیش نہیں آیا تھا اس شخص کو، ایسے ہی سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ بتائیں کہ یہ جو آپ مطلب یہ اصل میں یہ ہے کہ جو شخص زنا دیکھ لے تو 4 گواہوں کی ضرورت ہوگی تبھی حد قائم ہوگی۔ تو شخص سے سوال کیا یا رسول اللہ اگر کوئی اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھ لے، یہ بدکاری کرتے ہوئے دیکھ لے، تو وہ 4 گواہ تو لائے گا نہیں، ظاہر سی بات اس کی گھر کا معاملہ ہے، تو 4 گواہ لائے گا نہیں، اور پھر وہ خاموش بھی رہ نہیں سکتا کیونکہ اس بیوی گھر کا معاملہ ہے۔ اب خاموش بھی نہیں رہ سکتا اور دوسروں کو 4 گواہ بلا بھی نہیں سکتا، تو کرے تو وہ کیا کرے؟ اگر 4 گواہ نہیں لا سکتا کیونکہ اس کے گھر کا معاملہ ہے، ایک بے عزتی والا معاملہ ہے، اور اگر وہ قتل کر دیتا ہے تو پھر تم اس سے قصاص لوگے، تو پھر وہ شخص کیا کرے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ خاموش رہے کیونکہ ابھی تک وحی نازل نہیں ہوئی تھی اس مسئلے پر۔ اب دیکھیں اس شخص نے جو ہے وہ اس بارے میں سوال کیا کہ جو مسئلہ پیش نہیں آیا تھا، اگرچہ یہ حدیث جو ہے وہ 2 صحابی سے مروی ہے، ایک صحابی جو ہیں وہ اس کے بارے میں یہ حدیث میں موجود ہے کہ اس کے ساتھ مسئلہ پیش آیا تھا اور پھر اس نے سوال کیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جواب دیا کہ تیرے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ جو لعان کی جو آیات ہیں کہ جس میں جو ہے وہ عورت لعنت کرتی ہے پھر مرد لعنت کرتا ہے، یعنی وہ مسئلہ تفصیلی ہے، مقصد بتلانا یہ ہے کہ وہ جو شخص ہے تو اس کے جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں اس کے ساتھ یہ مسئلہ پیش نہیں آیا تھا۔ اب صحیح مسلم کی دیگر روایت میں الفاظ ہیں کہ اسے مبتلا کیا گیا اس امتحان میں اس سوال کی وجہ سے، یعنی اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سوال کیا اور پھر کچھ ہی مدت بعد یا کچھ ہی دنوں بعد کہہ لیں یا کچھ ہی دیر بعد جو ہے وہ انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ یہ معاملہ دیکھا، یعنی اس کو اسی امتحان میں مبتلا کیا گیا۔ تو لہٰذا بہت سارے جو ہے وہ اس طرح کے سوالات فرضی قسم کے نہیں کرنے چاہیے، پرہیز کرنے چاہیے، کیونکہ شریعت نے جو ہے نا وہ کثرت قیل و قال جو ہے وہ منع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم وسائر المسلمین۔